الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم 3 روزہ محافل پیغام اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا سیشن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے، کونوا مع الصادقین، کہ جو سچے ہیں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت میں، ان کی محفل میں، ان کی صحبت میں، اور ان کی تربیت میں خود کو دے دو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھو، ان لوگوں کے پاس بیٹھے رہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سنگت میں خود کو جمائے رکھو، روکے رکھو، کہ جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو دن رات بولیے یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کرنے کا کوئی صلہ انہیں جنت یا دوزخ کی صورت میں نہیں چاہیے۔ جنت اور دوزخ کی صورت میں کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کا جلوہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار چاہنے والا گروہ اپنی محنتوں، اپنی ریاضتوں، اپنی عبادتوں کے ذریعے جو گروہ اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اسی گروہ کو صوفیہ کہا جاتا ہے، اسی گروہ کو درویشوں کا گروہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا مکھڑا چاہنے والے، دن رات اللہ کو یاد کرنے والے، اور اہل صدق و صفا اپنے اپنے ادوار میں، دوروں میں بہت سے لوگ ہوئے۔ دور جدید میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم مفسر، عظیم مفکر، عظیم اسلامی فلاسفہ عطا فرمایا۔ اس نے اسلام کی انتہائی اعلیٰ اور احسن انداز میں تفسیر کی اپنے قلم کے ذریعے سے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اسلام کے مفسر ہیں اور اسلام کے مفکر بھی ہیں۔ اسلام کے بولیے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ایک درد تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کی ابتری کا، مسلمانوں کی بری حالت کا، اور اسلام کو دوبارہ سے عروج اور غلبے کی طرف لے جانے کا جو ایک درد تھا، اس کو اپنے قلم کے ذریعے سے اگلی نسلوں کو منتقل فرمایا ہے۔ تو ایک عظیم مفکر تھا اور عظیم اسلامی فلاسفر ہیں۔ بولیے عظیم اسلامی فلاسفر ہیں کہ اسلام کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ نے پیش کیا، اور دور حاضر میں جو مستشرقین کی طرف سے، جو غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر اعتراضات تھے، اسلام کے اوپر جو انہوں نے ایک علمی تحقیقی حملے کیے تھے، اصل میں وہ تھے سارے کے سارے شبہات تھے، وسوسے تھے، شکوک تھے نا سارے۔ تو شکوک، شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق جو انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس عظیم فلاسفر نے عقلی دلیلوں کے ذریعے سے بھی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے بھی اور تاریخی واقعات کے ذریعے سے بھی انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے ان تمام اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے
اور امت مسلمہ کا ذہن صاف کیا ان شکوک و شبہات سے، اور دوبارہ سے اسلام کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا۔ تو یعنی آپ کی شخصیت ہر حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل شخصیت، ایک مثالی شخصیت ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جو آپ نے ایک راستہ اختیار کیا، ایک وے اختیار کیا، ایک میڈیم اختیار کیا جس کے ذریعے سے اپنا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچایا، اس میں نثر بھی تھا کہ آپ کی کئی کتابیں نثر کے اندر بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو آپ نے اپنا کام کیا وہ شعر کی صورت میں۔ کس کی صورت میں؟ ہاں، آپ ایک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر ہونے کی تہمت اچھی نہیں لگتی، شاعر ہونے کی تہمت، تو میں کوئی شاعر نہیں ہوں، اقبال فرماتے ہیں، جو اپنے خیالات کی دنیا میں رہتا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں تو امت کو جگانا چاہتا ہوں، امت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، امت کے اندر یقظہ بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے دو ہی راستے تھے، یا نثر یا نظم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نظم کو نثر پر راجح پایا، بہترین پایا، تو میں نے نظم کو اختیار کر لیا۔ تو آپ نے ایک نظم کی صورت میں امت کو جگایا ہے، ورنہ آپ فرماتے کہ مجھے شاعر ہونے کی تہمت اچھی لگتی نہیں ہے۔ انتہائی مختصر سا آپ کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ولادت 9 نومبر 1877 میں ہوئی، اور جو آپ کا خاندان تھا یہ بڑے شریف اور نیک لوگ تھے، آپ کی والدہ محترمہ بھی، آپ کے والد ماجد بھی۔ آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ قادریہ میں مرید تھے۔ حضرت سلطان العارفین قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے مرید تھے، اور علامہ اقبال بھی بچپن میں اپنے والد کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور علامہ اقبال کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے لکھا ہے کہ اسی دور میں پھر انہوں نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی علامہ اقبال نے۔ تو آپ کے جو والد تھے وہ آپ کی دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے لیے کوشاں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی عمر 4-5 سال کے قریب لگ بھگ ہوئی اندازاً، تو آپ کے جو والد گرامی تھے وہ آپ کو مولانا غلام حسن صاحب ان کے پاس لے آئے کہ ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے۔ انہوں نے بسم اللہ کروائی، آپ کو قرآن پاک شروع کروایا مولانا غلام حسن صاحب نے۔ ان کے پاس پڑھتے تھے بچپن میں، تو ایک دن حضرت سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ مولانا غلام حسن کے مدرسے میں آئے ویسے ملاقات کے لیے۔ تو دیکھا بہت سارے طلباء کے اندر ایک ایسا طالب علم بیٹھا ہوا ہے جس کے ماتھے سے سعادت اور عظمت چمک رہی ہے، اور صلاحیتیں ٹپک رہی ہیں، اور عشق مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے، اور اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ بچہ اپنے آنے والے وقت میں راتوں کو بیدار ہونے والا ہوگا، مصلے پر سجدے طویل کرنے والا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ یہ آنکھیں دنیا کی طلب میں نہیں، اللہ کے عشق میں رونے والی آنکھیں ہیں۔ جوہری جوہر کو دیکھتے پہچان جاتا ہے۔ تو حضرت سید میر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شہزادے کو پہچان لیا، اقبال کو، کہ یہ کوئی معمولی طالب علم نہیں۔ تو انہوں نے سارے طلباء میں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو استاد نے بتایا کہ یہ شیخ نور محمد صاحب کے بیٹے ہیں، اور بہت اچھا تہذیب والا باادب مؤدب بچہ ہے۔ وہ جانتے تھے شیخ نور محمد صاحب کو، وہ آگے ان کے پاس چل کے سید صاحب کہا کہ اپنا بیٹا میری تربیت میں دے دیں، ہم آپ سے اقبال مانگنے ہیں، سید آپ سے کچھ اور نہیں مانگنے ہیں، آپ کے دروازے پر آیا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اسے کچھ اور بنانا چاہتا ہوں، آپ کچھ اور بنانا چاہ رہے ہوں گے۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیجیے، لیکن اگلے دن سید میر حسن پھر تشریف لے آئے۔ کہا بھی سید کا پھر مطالبہ یہ ہے کہ یہ بیٹا میری تربیت میں دے دیں آپ، میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اصرار بڑھتا رہا حتیٰ کہ آپ کے والد راضی ہو گئے۔ اب علامہ اقبال یکسوئی کے ساتھ ایک سید کی خدمت میں رہنا شروع ہو گئے، سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ۔
تو اقبال کو ایک طرف سے حضور سیدنا غوث العظم کے سلسلے کا فیض مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے ایک سید کی صحبت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ یعنی صرف سلسلے کی برکات اور سلسلے کا فیض ہی نہ ملا، بلکہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم سید کی خدمت اور ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا اور ان کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھنا بھی نصیب ہوا۔ تو سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اقبال کو قرآن پاک کے بعد عربی سکھائی، عربی زبان، صرف و نحو، بلاغت اور دیگر جو عربی زبان کے قواعد اور لوازمات ہیں وہ سکھائے، فارسی زبان بھی انہوں نے سکھائی، اور اردو ادب بھی انہوں نے پڑھایا۔ ایک ہی استاد نے اقبال کو پورا تیار کر دیا، ایک ہی استاد نے، اللہ اکبر۔ تو سید میر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر بعد میں اسکول بھی پڑھانے لگ گئے، تو اقبال کو اپنے ساتھ لے جاتے رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے اسکول بھی شروع کر دیا، میٹرک بھی ہو چکی تھی آپ کی، لیکن اپنے استاد گرامی سید میر حسن کی صحبت کو نہیں چھوڑا۔ صبح کو اسکول پڑھتے اور آ کے گھر میں بیگ رکھتے اور دوسری کتابیں اٹھاتے علم دین کی، اور حضرت سید میر حسن کی صحبت میں چلے جاتے، اور شام تک ان کی صحبت میں اور خدمت میں رہتے۔ اب سید میر حسن صرف ایک معلم ہی نہیں تھے، ایک راہبر اور مرشد بھی تھے۔ انہوں نے ہر حوالے سے اقبال کی تراش خراش کی، ہر حوالے سے اقبال کی تربیت کی، ہر حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ لے کے نقائص، کمیاں، کجیاں، کمزوریاں دور کر کے ایک بہترین قابل انسان جوانی چڑھتا ہوا امت کو دے دیا تیار کر کے۔ اب جب آپ نے میٹرک کر لی تو پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، لاہور شفٹ ہو گئے، لیکن ان سے رشتہ رہا اپنے استاد گرامی سے۔ بعد ازاں جب پھر پی ایچ ڈی کر لی اور دنیا میں ایک نام کمایا نا، بہت بڑا نام کمایا علامہ اقبال نے، تو انگریزوں نے آپ کو سر کا خطاب دینا چاہا علامہ اقبال کو، تو آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قبول کرنے سے کہا کہ پہلے میرے استاد گرامی حضرت سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، علماء کے سورج اور آفتاب، شمس العلماء کا۔ تو انگریزوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی نایاب کتاب لکھی ہو یا کوئی منفرد کام کیا ہو، وہ ہمارے سامنے لائیں تو پھر ہمیں انہیں خطاب دے دیتے۔ انہوں نے کتاب ایسی لکھی ہو، کوئی شاہکار کتاب، کوئی بڑا منفرد کام کیا ہو، تو کوئی ایسا کارنامہ ان کا ہے تو سامنے لائے نا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا سید میر حسن کا سب سے بڑا کارنامہ اقبال خود ہے، میں ان کی لکھی ہوئی منفرد کتاب ہوں، مجھے پڑھو، جو تم مجھ سے متاثر اور مجھے خطاب دینا چاہتے ہو، میں سید میر حسن کی لکھی ہوئی کتاب ہوں، میں ان کا منفرد کارنامہ ہوں، تم مجھے دیکھو، مجھے پڑھو، میں ان کی کتاب ہوں۔ تو اگر مجھ سے متاثر ہو تو پھر پہلے انہیں خطاب دو، پھر مجھے خطاب دو۔ یہ ادب آپ اندازہ فرمائیں کہ جن سے فیض لیا انہیں بھولے کبھی نہیں، کسی مقام پہ بھی نہیں کہ اب اقبال بڑی بلندیوں پہ اڑ رہا ہے۔ یعنی آپ کے والد اور آپ کے جو استاد ہیں، اگر آپ ان کو دنیا کے سامنے پیش نہ کرتے تو دنیا انہیں نہ جانتی۔ دنیا میں بڑے بڑے شیوخ ایسے ہوئے، مرشد ایسے ہوئے، خود گمنام تھے، خود بولیے، ان کے مریدوں نے ان کے نام کو زندہ کیا، جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کے مرشد گرامی حضرت شمس تبریز ایک گمنام ولی تھے نا، گمنام ولی کہ کہیں ہوں تو لوگ پہچانے نہ، اتنے گمنام تھے، لیکن اپنی ساری عمر کی کمائی رومی تیار کر دیا۔ پھر رومی نے اپنے قلم کو پھیر پھیر کے چلا کے دنیا کو بتایا کیا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ دنیا کو رومی نے بتایا کہ یہ مولوی مولا روم اس وقت تک نہیں بنا تھا جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آیا تھا۔ تو ایک ہی شاہکار تیار کر دیا نا انہوں نے، پھر پوری دنیا میں اپنے مرشد کا نام روشن کیا۔ تو دنیا میں ایسے بہت سارے مشائخ ہیں جو خود گمنام تھے، ان کے مریدوں نے ان کا نام زندہ کیا۔ بہت سارے اساتذہ ایسے تھے، جیسے حضرت
عبداللہ شاہ صاحب، جن کو ہم حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اب ان کے مرشد کا نام اتنا بچہ بچہ نہیں جانتا ہوگا، لیکن بابا بلے شاہ کا ذکر بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مشائخ، ایسے بہت سارے اساتذہ، ایسے بہت سارے معلمین علماء ہوئے جو خود گمنام رہے، لیکن جاتے جاتے کوئی ایسا کارنامہ اپنے شاگرد کی صورت میں کر گئے جنہوں نے اپنے استاد، اپنے مرشد کے نام کو زندہ رکھا۔ تو علامہ اقبال بھی انہی میں سے، علامہ اقبال بھی بولیے۔ زبانیں تینوں ہی سکھائی تھی سید صاحب نے علامہ اقبال کو، عربی بھی اور فارسی بھی اور اردو ادب بھی سکھایا، لیکن جو مہارت تھی وہ 2 زبانوں میں پیدا ہو سکی، اردو میں اور فارسی میں۔ عربی لکھتے تھے آپ، کہیں آپ کے خطوط عربی زبان میں، لیکن مہارت اس درجے کی نہ آئی کہ شاعری کر سکے نا، کیونکہ شاعری کے لیے ادب میں بہت درجے کی مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ تو طلب آپ کی تھی کہ شاعری عربی کے اندر بھی کریں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہی قبول فرما لیا، اور یہی بہت قبول کر لیا، سبحان، قبولیت تامہ و عامہ عطا فرمایا اردو اور فارسی شاعری کو۔ تو اسکول کی جب تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے داغ، بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، ان کی شاگردی اختیار کی میٹرک کے بعد۔ تو ایسے خط و کتابت کے ذریعے شاگردی اختیار کی، تو 2-4 نظمیں جب ان کو بھیجیں تو انہوں نے منع کر دیا، کہا نہیں، آپ کو شاگردی کی ضرورت نہیں ہے، شاگردی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، سند دے دی، مزید قبول نہیں فرمایا شاگردی کے اندر۔ لیکن پھر بھی علامہ اقبال اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، ایک بہت بڑے شاعر کے ساتھ شاگردانہ جو رشتہ اور تعلق تھا نا، اس کو ایک فخر کے طور پر جانتے تھے آپ۔ تو پہلا جو مشاعرہ آپ نے کیا ہے وہ ایم اے کے دوران، جب لاہور میں پڑھتے تھے یہاں، تو ایم اے کے دوران ایک مشاعرہ، نہیں جاتے تھے مشاعرے کے اندر، بس دوست کھینچ کھانچ کے لے آئے کہ یار اچھا لکھتے ہو، دنیا کو بھی سناؤ نا، اپنا ہنر دنیا کو دکھاؤ۔ تو چونکہ آپ شاگرد تھے، طالب علم کے طور پر، جو ابتدائی مشاعرے تھے نا، جن کی طرف لوگ کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، بعد میں خاص بڑے بڑے شعراء نے پڑھنا تھا، تو ابتدائی طور پر یہ علامہ اقبال کو آگے کر دیا گیا کہ آپ پڑھیں۔ تو جب آپ نے یہ شعر پڑھا نا سب کے سامنے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے، وہ اللہ کے عشق میں جو یہ آنسو گرے تھے نا میرے، آنسوؤں سے تر ہو گئی نا زمین، تو فرماتے جو اس کے عشق میں یہ قطرے گرے تھے نا آنسوؤں کے، تو شان کریمی نے اسے موتی سمجھ کے چن لیا۔ جب یہ شعر پڑھا تو بڑے بڑے شعراء کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے انہوں نے داد دیا آپ کو۔ اس طرح اقبال کا نام شعراء کی دنیا میں شامل ہو گیا، پھر باقاعدہ مشاعروں کے اندر آپ کو دعوت دی جاتی اور آپ باقاعدہ طور پر لکھنا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی تو پھر اورینٹل کالج میں ہی عربی پڑھانا شروع ہو گئے، ایک کانٹریکٹ کے تحت عربی وہاں پڑھاتے رہے لیکچرار کے طور پر۔ جب وہ کانٹریکٹ ختم ہوا تو پھر آپ نے انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر پڑھانا شروع کر دیا۔ تو کچھ عرصہ یہ بھی پڑھاتے رہے، لیکن بعد ازاں جو طبیعت تھی وہ فلسفہ کی طرف، فلسفی کی طرف زیادہ مائل ہو گئی، عقلیات کی طرف زیادہ مائل ہو گئی۔ پھر اسی میں آپ انگلستان چلے گئے 1905 کے اندر، وہاں جا کے پہلے برسٹری کے اندر داخلہ لے لیا، لاء میں، برسٹری میں، قانون میں برسٹر بننے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا۔ 3 سال کے اندر اندر پی ایچ ڈی بھی مکمل فرما لی، اور ساتھ ہی برسٹری کے امتحان بھی دیے، اور کامیاب ہو کے 1908 میں دوبارہ واپس لوٹ آئے اپنی سرزمین پر۔ وہاں بھی آپ نے بہت نام کمایا، انگلستان کے اندر بھی، انگلینڈ میں بہت نام کمایا، بڑے بڑے معروف دانشور انٹیلیکچولز وہ کہتے تھے آپ یہاں پڑھائیں، بلکہ وہاں پڑھاتے بھی رہے، عربی پڑھاتے رہے۔ آپ کے جو استاد تھے پروفیسر آرنلڈ، تو وہ جب کچھ عرصہ انگلینڈ میں نہیں تھے تو ان کی جگہ آپ عربی پڑھاتے تھے، وہ عربی کے پروفیسر تھے وہاں انگلینڈ میں، تو ان کی جگہ پڑھاتے رہے آپ۔ وہاں بھی ایک نام کمایا آپ نے، اور بڑے بڑے دانشوروں کی فہرست میں آپ شامل ہوتے تھے وہاں۔ لیکن آپ نے ترجیح دی کہ میں اپنے ملک لوٹ آؤں اور اپنے ملک کے جوانوں کو وقت دوں، اور اصل جو ذہن میں چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ ایک آزاد ریاست حاصل کی جائے، جس کے لیے آپ قوم کو بیدار کرتے رہے، شعور دیتے رہے، امت کو جگاتے رہے۔ اور یہ عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات قربان کرتے ہیں،
یعنی وقتی طور پر اقبال وہاں اگر پڑھاتے، یورپ میں رہتے، انگلستان میں رہتے، تو سہولیات ہو سکتا تھا 1000 گنا زیادہ ملتی، یہاں کی نسبت 1000 گنا زیادہ وہاں سہولیات ملتی۔ لیکن عظیم لوگ ہمیشہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے وطن کے لیے اپنی سہولیات اور اپنی سہولتیں اور تعیشات ہمیشہ قربان کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا، واپس تشریف لے آئے۔ کیا؟ اپنی شاعری کی جو بنیاد ہے علامہ اقبال نے وہ 3 چیزوں پہ رکھی: قرآن مجید، حدیث اور مثنوی مولانا روم۔ مولانا روم کو اپنا استاد کہتے تھے، اس لیے جہاں بھی ان کا ذکر فرماتے تو پیر رومی کہتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری کو جہاں سے بھی کھول کے پڑھیں گے نا، آپ کو قرآن، حدیث اور مثنوی روم کا فیض چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو یوں لگے گا کہ یہ ایک جام ہے جہاں سے قرآن کی میں بھی چھلک رہی ہے، حدیث کی میں بھی چھلک رہی ہے، اور شراب مثنوی بھی چھلک رہی ہے۔ تو پینے والے کو تینوں کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تینوں کا بولیے، ایک سرور، ایک کیف، ایک کیفیت، تینوں کی اندر محسوس کرتا ہے جب انسان اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے امت کو بھی کہتے تھے علاج آتش رومی کے عشق میں ہے تیرا، یعنی جو رومی کی آتش ہے اس سے تیرا علاج ہو سکتا ہے، جو یورپ کی عقل پرستی اس میں تیرا علاج نہیں ہے۔ تو مولانا رومی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہاں لاہور میں بھی قبر ہے اور مولانا روم کے قدموں میں بھی آپ کی قبر ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کی مولانا رومی سے عقیدت اور محبت کو قبول کیا گیا، اور آخرت میں بھی قبول کیا گیا کہ ان کی قبر وہاں بھی ایک علامتی طور پر بنائی گئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت سی کتابیں آپ نے لکھی، نثر کے اندر علم الاقتصاد آپ کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اور شاعری میں اسرار خودی کتاب ہے، رموز بے خودی کتاب ہے، پیام مشرق آپ کی کتاب ہے، زبور عجم یہ آپ کی کتاب ہے، جوید نامہ لکھا آپ نے، بانگ درا یہ آپ کی کتاب ہے، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، بڑی خوبصورت یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ تو اپنی شاعری کے ذریعے سے امت کو بیدار فرمایا، روحانیت کو بانٹا، عقلیات کی نفی کی، عقل پرستی کی نفی کی اقبال نے۔ وجہ کیا تھی؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اقبال نے رومی کو اپنا پیر کیوں چنا، اپنا استاد کیوں چنا؟ ایک روحانی طور پر رومی کو اپنا پیر کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی زندگی اور لائف سٹائل ایک جیسے ہی رہے۔ مولانا رومی بھی اپنی زندگی کے اوائل حصے میں، اوائل دور میں عقل پرست مولوی تھے، عالم تھے بہت بڑے، تو عقلیات کے ماہر تھے مولانا رومی بھی اپنی زندگی کے اوائل حصے میں، پہلے دور میں، اور اس کے بعد پھر عقل سے عشق کی طرف لوٹ آئے۔ عقل سے بولیے، عشق کی طرف لوٹ آئے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی بھی ایسی ہے کہ زندگی کے اوائل حصے میں، پہلے حصے میں آپ عقلیات کی طرف زیادہ مائل رہے، فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی باقاعدہ، فلسفی کے اندر، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ راز کھلا اقبال کے اوپر، آہستہ سے یہ راز آپ پر کھلا کہ محبوب کی ملاقات اور منزل یہ عقل سے نہیں عشق سے ملتی ہے۔ بس پھر ہر جگہ عقل کی نفی کرتے چلے گئے اور عشق کی ترغیب دیتے چلے گئے اور عشق کو پروموٹ کرتے چلے گئے، اور لکھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جب آگ میں کودنے کی باری آئی تو عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کودوں یا نہ کودوں۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جان بھی بچائی جا سکتی ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے، تو جان بچا لو۔ عقل تو اس طرح کی باتیں کرتی ہے، لیکن عشق بے خطر ہو کے کود پڑا۔ عشق نے کہا کیا بات ہے، کس سے ڈرنا ہے؟ آگ سے؟ تمہیں کس نے کہا آگ جلاتی ہے؟ عشق نے کہا تمہیں کس نے کہا آگ جلاتی ہے؟ آگ تو عاشقوں کو زندہ کرتی ہے۔ جو سوختہ دل ہوتے ہیں
جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں دنیا سے، آگ ان کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو بے خطر ہو کہ عشق آتش نمرود میں کود پڑا کہ کس نے کہا آگ جلاتی ہے، اس کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو برف جلانا شروع کر دے اور آگ گل و گلزار بن جائے، اور بنی۔ وہ جب چاہے تو فطرت کو بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے تو چیزوں کی خاصیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو عقل کی نفی فرماتے رہیں، عقل کی بولیے، اور عشق کا پیغام امت مسلمہ کے نام دیتے رہے۔ انشاءاللہ آگے جو دروس آ رہے ہیں، عقل اور عشق، ان دونوں کے اوپر میں اقبال کی شاعری کو کافی جمع کروں گا، انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ آج جو میں نے چنا ہے امت کی بیداری کے لیے، وہ شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شاہکار نظمیں ہیں۔ آج ہم شکوہ بیان کریں گے، کل جواب شکوہ اور اس کچھ نظمیں ساتھ ملا کے پیام اقبال انشاءاللہ امت مسلمہ کے نام بھیجیں گے، اور ہماری اپیل بھی ہوگی کہ اس درس کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے تاکہ فہم اقبالیات نصیب ہو۔ شکوہ کیا تھا، اس کو مختصراً سمجھ لیں۔ اصل میں امت مسلمہ، علامہ اقبال کا دور ہو یا آج کا دور، ابھی تک ہم زوال میں جا رہے ہیں نا۔ ایک دفعہ ہم اٹھے اقبال کی تعلیم کے ذریعے سے اور پاکستان بن گیا۔ اب دوبارہ ضرورت ہے کہ اقبال کی تعلیم کے ذریعے دوبارہ اٹھیں کہ پاکستان تو بن گیا ہے، اب اسے دنیا میں ایک عروج دلانے کے لیے اور غلبہ دلانے کے لیے دوبارہ سے ہمیں اقبال کا راستہ چننا ہوگا۔ چنیں گے تو جس طرح پہلے ہم نے چنا ایک وطن مل گیا، اب اگر چنیں گے تو ہم ایک قوم بن جائیں گے، وہ قوم جو دنیا کی امامت کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن وہ محنت کرنے کی بجائے، وہ اپنے بزرگوں اور اسلاف کا کردار، ان جیسا عمل، ان جیسا یقین، وہ اپنانے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال کے دور کے مسلمان اور آج کے دور کے مسلمان، نہ اس جیسا یقین، نہ اس جیسا عمل، نہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں جیسا کردار، نہ ان جیسی محنتیں، نہ ان جیسی شب بیداریاں، نہ ان جیسا اللہ سے رشتہ، رسول اللہ سے رشتہ، دین کے ساتھ وابستگی، نہ ان کی طرح دل میں اخلاص، دل میں عشق، دل میں جنون، نہ ان کی طرح جذبہ جہاد، نہ ان کی طرح اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے جذبے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن الٹا اللہ رب العزت سے شکوہ کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد نہیں کرتا، یا اللہ تو نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ آج کافر، آج یہود و نصارہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے ان کے رینگ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، ہم غالب کیوں نہیں آتے ہیں، وہ دوبارہ سے ہمیں دنیا پر تو فتح کیوں نہیں دیتا، دوبارہ سے وہ ہمارے لیے ریل پیل کیوں نہیں ہوتی، تیری نعمتوں اور تیری فتوحات کی وہ ریل پیل کیوں نہیں ہوتی کہ وہ نعمتیں دوبارہ سے ملیں، مال و دولت کی فراوانی ہو، ہماری ضروریات پوری ہوں، ہمارا فقر دور ہو، ہماری تکلیفیں دور ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، غلامی کی ذلت ہم سے دور ہو جائے، دوبارہ سے حریت اور آزادی نصیب ہو جائے، بدن کی بھی اور قلب اور روح کی بھی۔ تو یہ ایک مسلمان کے جو شکوے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس دور کے مسلمانوں کے اور اس دور کے مسلمانوں کے، اس کو علامہ اقبال نے ایک نظم کی صورت میں جمع کیا کہ مسلمان اللہ سے کیا کیا شکوے کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم تو تیرے ہیں اور تو ہمیں فراموش کر رہا ہے، تو ہمیں عروج اور غلبے اور طاقتیں اور دنیا میں فرنٹ لائن پہ کیوں نہیں لاتا ہے، اور ہم غربت کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں۔ یہ شکوے جو مسلمانوں کے دلوں میں تھے نا، اس کو علامہ اقبال ایک نظم کی صورت میں لاتے ہیں، اور اس کو ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا کیا واقعی آج ہمارے یہی شکوے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پہلے شکوہ لکھا تو پھر آپ پر کافی زیادہ اعتراضات بھی ہوئے، تو پھر آپ نے سوچا کہ اس کا جواب بھی میں ہی لکھ سکتا ہوں۔ پھر 2-3 سال کے بعد آپ نے اس کا جواب بھی لکھا اللہ کی زبان اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیام کی صورت میں کہ تم شکوہ کرتے ہو، تمہارا شکوہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ابھی ہم شکوہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان اللہ سے کیا شکوہ کرتا ہے۔ پہلا شعر ہے اس کا، توجہ کیجیے گا۔ کیوں ضیاکار بنوں، کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں،
نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ یہ پہلا شعر ہے، اس کا پہلے معنی سمجھے پھر میں دوبارہ سے اس کو پڑھوں گا۔ کہتے کیوں ضیاکار بنوں؟ ضیاکار نقصان اٹھانے والا۔ وہ کہتے میں کیوں نقصان اٹھاؤں؟ مسلمان اللہ سے کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے سود سے بچو، حرام سے بچو، دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے یہ تو نقصان ہے، میں کیوں حلال کی پابندیاں سہوں؟ جو حرام کما رہے ہیں ان کے پاس پیسہ اتنا آ رہا ہے، میں نقصان کیوں اٹھاؤں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یا جوان ہے وہ کہتا ہے دیکھو یورپ کہ ہاں کتنا زنا اور عیاشی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آنکھیں نیچی رکھوں اور اپنے آپ کو تکلیف دوں؟ کیوں ضیاکار بنوں؟ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ سود فراموش رہوں، اپنے نفع کو میں چھوڑ دوں۔ سود فراموش، سود نفع کو کہتے ہیں، فراموش کر دینا اور اس کو اگنور کر دینا۔ فکر فردہ نہ کروں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں مستقبل کی فکر نہ کروں؟ فردہ کل، مستقبل، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، بس ماضی کے غم اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھوں۔ غم دوش تو اپنے کندھوں پر ماضی کے غم اٹھائے رکھوں۔ نالے بلبل کے سنوں، میں بس بلبل کا رونا ہی سنتا رہوں، اور ہمتن گوش رہوں، اور بس کان بن کے سنتا رہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور درد کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا بس سنتا رہوں۔ ہم نوا میں بھی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ دوستو میں کوئی پھول ہوں کہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، اٹھا رہے ہیں مسلمان۔ تو دوستو ہم نوا دوست میں بھی گل ہوں، میں کوئی پھول ہوں کہ خاموش رہوں، کہ میں بولوں ہی نہ۔ جرت آموز، جرت آموز دیدہ دلیری، بہادری، میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ تاب سخن یعنی میں کچھ بول سکتا ہوں، میں شکوے کر سکتا ہوں، میں شعر کہہ سکتا ہوں۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک ہو۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، یعنی میرے اندر جرت ہے کہ میں اللہ سے شکوہ کر سکوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیوں، آخر کیوں؟ اور میرے منہ میں خاک، لیکن میں اللہ سے شکوہ کروں گا، بنتا نہیں میرے منہ میں خاک، لیکن میں شکوہ کروں گا۔ اب دوبارہ سنیں اس کو۔ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اب پہلے اس کے معنی سنیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہے بجا شیوہ تسلیم، شیوہ تسلیم تسلیم کرنے کی عادت، مان لیا۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہتے یہ مشہور ہے کہ ہم مسلمان اللہ کا حکم مانتے کہ بس جو تیری رضا ہے ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، اس میں تو مشہور ہیں، لیکن قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ اگر ہم کوئی درد کا قصہ سنائیں تو ہم مجبور ہیں، ہمارا کس نے قصہ سننا ہے، کس نے فریاد سننی؟ ساز خاموش ہیں، ہم تو خاموشی کے ساز ہیں، ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں، ہم مسلمان تکلیفیں سہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ فریاد سے معمور ہیں ہم تو سراپا فریاد ہیں، پکار ہیں، آہ و بکا تیرے سامنے کرتے ہیں۔ نالہ آتا ہے، نالہ شکوہ، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، ہمارا عذر ہے، مجبوری ہے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا، ارباب وفا وفا کرنے والے، وفا ارباب وفا، شکوہ ارباب وفا بھی سن لے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیشہ تیرے ساتھ وفا کی ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا شکوہ بھی سن۔ خوگر حمد، خوگر کہتے ہیں عادی کو، خوگر حمد جو تیری حمد کا عادی ہو، تیری حمد کا، ویسے تو ہم تیری حمد ہی کرتے ہیں، تیری تعریف ہی کرتے ہیں، ہم عادی ہیں کہ ہم نے تیری تعریف ہی کرنی ہے،
تیری تکبیر، تمجید، تحمید، تقدیس ہی بیان کرنی. ہم عادی ہیں اس چیز کے کہ تیری شان ہی بیان کرتے ہیں، لیکن خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اب اس کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں اور اگلا شعر ساتھ میں لاتا ہوں، سنیں. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. اب اس کو سمجھے. کہتے ہیں تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تیری ذات تو ازل سے موجود ہے. پھول تھا زیب چمن، چمن کی جو زینت تھی پھول، تیری نعمتیں برکتیں بہاریں، پر نہ پریشاں تھی شمیم، لیکن خوشبو کو کوئی پریشانی نہیں تھی. تیری نعمتیں برکتیں نعمتیں بہت تھیں، لیکن شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم. الطاف امیم، الطاف لطف کی جمع ہے، امیم عام، اے بہت عام نعمتیں دینے والے، لطف و کرم کرنے والے. انصاف شرط ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب انصاف کریں اے الطاف امیم کرنے والے، اے عام نعمتوں سے نوازنے والے، ذرا انصاف کر. بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، اگر ہوا ہی نہ ہوتی تو پھولوں کی خوشبو آگے کیسے جاتی، پھولوں کی خوشبو کیسے پھیلتی. تیرا دین، تیری نعمتیں بے شک موجود تھیں، لیکن اگر ہم ہوا بن کے نہ آتے، ہم مسلمان ہوا نہ بنتے تو دین کی برکتیں بہاریں دنیا میں کیسے پھیلتی. اللہ انصاف کرنا کہ ہم نے تیرے دین کے ساتھ وفا کی. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ہم تو اسی پریشانی میں تھے کہ دل کا سکون نصیب ہو جائے. کیا؟ ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ورنہ ہم دیوانے تھے کہ دشت دشت پھرے، صحرا صحرا پھرے، پہاڑ پہاڑ پھرے، دنیا بھر میں ہم نے تیرے دین کا پرچم بلند کیا. ہم کو دیوانے تو نہیں تھے نا اللہ، ہم کس کے لیے کرتے رہے. اب پھر سنیں. تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. اب سمجھے اس کو. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، یعنی مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، کہیں پتھروں کو سجدہ ہو رہا تھا، کہیں معبود شجر، کہیں درختوں کو معبود بنا لیا گیا تھا، ان کی عبادت ہو رہی تھی. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی انسان کی نظر خوگر عادی تھی، پیکرے محسوس کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو فزیکلی نظر آئے، پیکرے محسوس طبی طور پر ان کے سامنے موجود اور حصی طور پر اس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے یہی تھا نا کہ انسان کی نظر کہتی تھی کہ خدا ایسا ہونا چاہیے جو پیکرے محسوس ہو، جو سامنے نظر آئے، کوئی بت، کوئی مرد، سمجھ آ رہی کہ نہیں، کوئی درخت. خوگر عادی تھے، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. جب لوگوں کی عادت یہی تھی کہ وہ پیکرے مخصوص کو مانتے تھے، پھر وہ ان دیکھے خدا کو کیوں مانتے، کیسے مانتے، مانا کہ نہیں مانا. حالانکہ عادی تھے محسوس پیکر کو دیکھنے کے، ایک فزیکلی خدا ان کے سامنے ہونا چاہیے، عادی اس کے تھے، لیکن پھر ان دیکھے خدا کو کیسے مان لیا. وہ کہتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا،
قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، کہ مسلمانوں نے ان دیکھے خدا کو منوا لیا دنیا سے، حالانکہ انسان اس کے عادی نہیں تھے۔ اب اس کو سنیں دوبارہ سے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی بنائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ اب اس کو سمجھے، فرماتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، سلجوق یہ ترکوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا، سلجوق، جنہوں نے سلجوق ریاست بنائی نا، سلطنت سلجوکیہ بنائی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہاں سلجوق بھی تھے، تورانی بھی تھے، یہ ترکستانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہاں چین میں رہنے والے چینی بھی تھے، ایران میں ساسانی بھی تھے، یہ ان کا ایک خاندان تھا، ساسانی خاندان جو ان میں حکومت کرتا تھا۔ اور فرمایا اسی معمورے میں، معمورے آبادی دنیا مراد بستی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، یہاں یونانی بھی تھے، بڑی بڑی یہاں تہذیبیں تھیں دنیا کے اندر، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی تھے، لیکن پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ اب اس کو دوبارہ سنیں، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤ میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤ میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اب اس کو سمجھے، کہتے تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، مار کا آرا دین حق کی طرف سے لڑی جانے والی جنگ، تو کہتے ہیں تیری خاطر جو مار کے لڑتے تھے وہ ہمیں تھے، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں۔ ہاں سبحان اللہ، مسلمان یورپ تک پہنچے اور ان کے کلیساؤں کو ہم نے مسجدوں میں بدلا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے بھی باقاعدہ کلیساؤں کو مسجدوں میں بدلا، کیونکہ کلیسا بند پڑے ہوئے تھے، خریدا باقاعدہ ان کو۔ مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، ظلماً ہم نے کبھی کسی کلیسا کو مسجد میں تبدیل اور تحویل نہیں کیا، ہاں ہمیشہ ان کو پے کیا، پیسے دے کے، کلیسا بند پڑے ہوئے تھے تو ان کو خریدا ہم نے، یا وہاں اب کوئی عبادت کرنے والا نہیں تو اس کو خریدا اور خرید کر مسجد بنایا، اور ان کلیساؤں میں جہاں شرک ہوتا تھا، اقبال کہتے ہیں مالک وہ یاد کرنا، مالک تجھے یاد تو ہوگا نا، تجھے یاد تو ہوگا، ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تیرے لیے، اور آج تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ رہا ہے، ہمیں انگریزوں کی غلامی میں دے دی ہے، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی میں دے دی ہے، آج ہم سے نعمتیں روٹ گئی ہیں، آج ہم سے برکتوں کی خوشبوئیں اٹھا لی گئی ہیں، کیوں ایسا؟ ہم نے تو کلیساؤں میں جا کے اذانیں دی یورپ میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، جہاں دار بادشاہ، وہ کہتے ہیں ہم جب نکلتے تھے بڑے بڑے بادشاہ جن کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن مالک تو جانتا ہے نا، ہم تو تیرا نام اونچا کرنے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے تھے، جہاں دار ہوتے تو اپنے محلات میں ہوتے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے تیری خاطر، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی،
کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اب دوبارہ سنیں اس کو، کہتے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ پھر سنیں، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ اقبال اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امت کی طرف سے، امت کی زبان بن کے کہتے ہیں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم دنیا سے ٹکر لیتے تھے، پوری دنیا سے ہم نے دشمنی مول لی ہوئی تھی صرف تیرے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے کہ تیرا نام اونچا ہو جائے، تیرا دین بلند ہو جائے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، کیا ہم خود بادشاہ بننے کے لیے تلواریں چلا رہے تھے؟ نہیں۔ سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، سر بکف، ہم سر پر کفن باندھے، سر بکف، سر پر کفن باندھے پھرتے تھے کہ آج مر گئے، آج مر گئے، آج مر گئے۔ ہم تو کفن پہن کے چلتے تھے، تو کیا دولت کے لیے ایسا کر رہے تھے ہم؟ نہیں یا اللہ، ہم تو تیرے لیے کر رہے تھے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، اگر ہماری قوم مال و دولت پہ ہی مرنے والی ہوتی تو پھر بت فروشی کی بجائے بت شکنی کیوں کرتی؟ بت فروشی بت بیچنا اور پیسہ کمانا، اور بت شکنی بت توڑنا۔ اقبال کہتے ہیں یا اللہ اگر ہمیں دولت ہی چاہیے ہوتی تو پھر ہم بت توڑتے نہ، ہم بت بیچتے، ہم بت توڑتے نہ بلکہ بت بیچتے۔ تو وہ کہتے ہیں اب دوبارہ سنیں، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے گھر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہائے ہائے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس کو پھر سنیں، کہتے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ہم جب کھڑے ہوتے کوئی ہمیں ٹال نہیں سکتا تھا، ہمیں ہرا نہیں سکتا تھا، ہم فاتح بنتے ہمیشہ، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، بڑے بڑے دلیر ہمارے سامنے گیدڑ بن کے دوڑتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ہمارا بگڑنا ہمارے غصے تیرے لیے تھے، اگر کوئی تیرا نافرمان ہوتا تھا پھر ہم تلواریں لے کے نکل پڑتے تھے، ہم اس سے دشمنی رکھتے تھے جو تیرا دشمن بنتا تھا، اس سے دوستی رکھتے تو جو تیرا دوست ہوتا تھا۔ تیغ کیا چیز ہے؟ تیغ تلوار، تیغ کس کو کہتے ہیں؟ تیغ کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، یا اللہ ہم صرف تلواروں سے نہیں لڑے، ہم تو توپ سے بھی لڑ گئے، ہم تو نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا یعنی توحید کا جو نقش تھا ہر دل پہ بٹھا دیا۔ اب اس کو دوبارہ سنیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران،
کس نے پھر زندہ کیا کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اب اس کو پہلے سمجھے پھر شعر کو دیکھیے گا۔ کہتے ہیں تو ہی بتا یا اللہ کہ در خیبر کو کس نے اکھاڑا؟ ہم نے اکھاڑا نا۔ تو ہی بتا جو کیسر کا شہر تھا روم کے بادشاہ کا، اس کو سر کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ سر کرنا، فتح کرنا۔ توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر، یعنی اپنے ہاتھ سے پیدا کیے ہوئے بنائے ہوئے خداؤں کے جو پیکر تھے، بت تھے، وہ کس نے توڑے؟ اور کفار کے لشکر ان کو کس نے کاٹ کے رکھ دیا؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، جو ایران میں آتش کدا 1000 سالوں سے، آتش کدا جس میں آگ جلتی ہے، 1000 سالوں سے جل رہا تھا۔ اور کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، دوبارہ سے اللہ تیرے نام کو کس نے زندہ کیا؟ اب اس کو سنیں، پھر ہم اختتامی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں وہ کون سی قوم تھی جو فقط تیری طلبگار ہوئی؟ ہم ہی تھے نا یا اللہ، آج ہم سے کیوں روٹھ گیا، نعمتوں کے در کیوں بند کر لیے ہم سے، اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار، ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، زحمت کشے پیکار، مصیبتیں اٹھائیں تیرے لیے، پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والی، جہاندار بادشاہ دنیا کے نظام سنبھالنے والی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری آباد ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ حاضرین، شکوہ کہ ہم نے 10 بند ان کی شرح اور ان کے معنی کو جانا ہے، انشاءاللہ جو باقی اشعار ہیں اس کو ہم کل پیش کریں گے۔ امید ہے یہ آپ کو یہ درس اور اقبالیات کے حوالے سے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا یہ پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید لیں گے۔ کل کوشش کریں گے کہ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کو ہم ختم کر لیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری یہ خدمت کاوش قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو علامہ اقبال کے پیام اور ان کی شاعری اور ان کے طریقے کے قریب کر دے، اور ان کے فیض کو اللہ ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔